اور اس بات کو سمجھ لینا، اس بات کو سمجھ لینا۔ دیکھیے گلاس میں شربت بناتا ہوں، گلاس میں شربت بناتا ہوں، اور شربت روح افزا بھی ہے، اور اس کے اندر شکر بھی ہے، لیمو بھی ہے، اس میں برف بھی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اور بھی کئی چیزیں اس میں ڈال دیتا ہوں۔ بہترین شربت بنائیں، گلاس ہے یا جگ کے اندر میں بناتا ہوں، اس جگ کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا ڈالتا ہوں، تو اب بتاؤ یہ شربت ہے یا پیشاب ہے؟ پٹھان کہتے شربت ہے۔ اس کو خدا ہی سمجھا دے، اس کو خدا ہی سمجھا دے۔ پورا جگ آپ نے بنایا، بہترین قسم کی شربت بنائے، ایک قطرہ پیشاب کا ڈالا، تو اب اس کا حکم شربت کا یا پیشاب کا؟ اس پیشاب کے قطرے نے اس کو ختم کر دیا۔ یاد رکھ لینا، آپ کے مال کے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر۔ لاکھوں روپے کا آپ نے صدقہ کیا، فقیر کو دے دیا آپ نے، کل پرسوں کا میرے ٹکڑوں پر تو آپ پلتے ہیں، میں ہی آپ کو چلا رہا ہوں، یاد رکھ فلان ٹائم پہ ہم نے آپ کو اتنا دیا، یاد رکھ فلان ٹائم پہ ہم نے۔ اگر ہم اپنا ہاتھ بند کر لے تو بھوک سے مر۔ واہ، پہلے تو سوچ کہ تو خود کھانے والا ہے یا کھلانے والا ہے، سمجھے؟ تو ماشاءاللہ کھلانے والا بن گیا۔ اگر تو کھلانے والی ذات تیری ہوتی نا تو تجھے موت نہیں آتی۔ تو خود کھانے والوں میں سے، کتے بھی کھا رہے اسی کی بارگاہ سے کھا رہے ہیں، درندے بھی اسی سے کھا رہے ہیں، پرندے بھی اسی سے اور کوئی زیادہ کھاتا ہے، کوئی کم کھاتا ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کم ہے۔ آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے زیادہ آ گئے، آپ کے پاس تھوڑے سے زیادہ آ گئے، اور ظالم تو اب رزاق اور رازق ہونے کی کوشش کر رہا۔ ہم آپ کو کھلا رہے، ہم آپ کو کھلا رہے، اور تو ظاہر میں کھلا رہا ہے، تو کھلانے والا نہیں ہوتا، تو خود کھانے والا ہے، سمجھے؟ کھلانے والا وہ ہے کہ جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، کھانے والے مرتے رہیں گے، کھانے والے جتنے ہیں وہ مرتے رہیں گے ایک ایک ہو کر کے، کھلانے والے کو موت نہیں آتی۔ چنانچہ قرآن نے 7ویں پارے میں فرمایا یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے، اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ سبحان اللہ۔ میرے ساتھی اس بات کو سمجھ لے، جس خدا نے آپ کو مالدار بنایا، آپ عقل مند بھی نہیں ہے، جس نے آپ کو مالدار بنایا آپ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے، جس نے آپ کو مالدار بنایا آپ کی اتنی محنت بھی نہیں ہے، آپ کو مالدار بنایا آپ اتنی بھاگ دوڑ بھی نہیں ہے، لیکن ایک آدمی تعلیم آپ سے اچھی تعلیم رکھتا ہے، آپ سے زیادہ عقل بھی رکھتا ہے، آپ سے زیادہ تجربے بھی رکھتا ہے، آپ سے زیادہ محنت بھی کر رہا ہے، لیکن دھڑا دھڑ آپ کے پاس پیسہ آتا ہے، اس کے پاس نہیں آتا۔ سوچ تو لو، تیری تعلیم اتنی نہیں، اس کی تعلیم زیادہ ہے، تیری سمجھ اتنی نہیں ہے جتنی اس کی سمجھ، تیری محنت اتنی ہے جتنی اس کی، لیکن تیرے پاس دھڑا دھڑ مال آ رہا ہے، اس کے پاس نہیں آ رہا۔ دیکھ تو لو، اور اگر ناراض نہ ہو، پاکستان میں یا ہندوستان میں، پوری دنیا کے اندر مالدار لوگ، بعض مالدار میں نے ایسے دیکھا ہے، میں جانتا ہوں بعض بلوچوں کو، بعض پٹھانوں کو، اپنے بھائی سندھیوں کو جانتا ہوں، ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میری ٹرکیں کتنی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ پیٹرول پمپ کتنے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری دکانیں کتنے، مزدور لگے 2-3 منشی لکھتے رہتے ہیں، پورے خاندان کے خاندان ہے اس کے، اتنا پیسہ اتنا پیسہ اتنا پیسہ اتنا پیسہ، توبہ 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 اتنا پیسہ۔ لیکن اس سے پوچھتے ہیں سرکار، وہ الحمدللہ اپنا دستور کرنا بھی نہیں جانتا، کہتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا کہ صبح کو ایک فرشتے کہتے ہیں اللہ خرچ کرنے والے کو، تمیز دیکھو شیخ صاحب کا، خرچ کرنے والے کو 70 سال 80 سال 90 سال ہو گئے، اربوں کے مالک ہیں، اشتہار کر کے رکھتا خدایا اس کو نقصان سے بچا کر دے، اللہ پیش کرے نام کے حوالے اس کو کر دے، اللہ گھاٹے کے حوالے اس کو کر دے، وہ گھاٹے میں رہے گا۔ دیکھنے میں کافی موٹا ہے، استغفر شدی ارے اللہ سے بیمار ہے، آپ سمجھتے کہ صحت مند طاقتور ہے، وہ پھولا ہوا ہے، مالدار اس طرح پھولا ہوا ہے، خدا کے راستے میں آپ سے کہہ رہا ہوں استغفر شدی موٹے موٹے کب سے سمجھ جائے، میرے نام کو کیا کرنا، یہ تمیز ہے۔ خدا کی قسم دنیا کا مالدار ہے، دنیا کے مالدار قسم کے لوگ ہیں دنیا۔ سوچا ہے کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کبھی آپ نے کہ کیا ہے کہ اس قسم کے ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ، یہ وہ خدا ہے کہ جس نے عقلوں کو حیران کر کے چھوڑا ہے، وسیر العالم النہریر، زندگی کا مولوی کو بھی زندگی بنا دیتا ہے، مولوی بھی کہتا ہے کہ میں کمال کا آدمی ہوں، قرآن کا حافظ ہوں، قاری ہوں، عالم ہوں، مفسر ہوں، فلانا فلانا، میرے پاس یہ نہیں، اس کے پاس ہے۔ تو بابا تقسیم تیری نہیں ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، ہم نے یہ تقسیم ہم نے کیا ہے، ورفعنا بعضهم فوق بعض، بعض کو مالدار بنایا، بعض کو کم بنایا، اور میری
مرضی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ آسمان والی کی مرضی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، مشکات میں حدیث ہے، فرمایا کہ صبح کو ایک فرشتے کہتے ہیں اللہ خرچ کرنے والے کو دے دے اور دے، اللہم آت منفقا خلفا، خرچ کرنے والے کو اس کا عوض دے دے، جتنا خرچ کرتا ہے عوض دے دے اور دے اور دے، اللہم آت ممسکا تلفا، اور جو مال دبا کر کے اسٹاک کر کے رکھتا خدایا اس کو نقصان سے دو چار کر دے، اللہ پریشانیوں سے اور نقصانات کے حوالے اس کو کر دے، اللہ گھاٹے کے حوالے اس کو کر دے، وہ گھاٹے میں رہے گا۔ دیکھنے میں ایک آدمی موٹا ہے، ایک آدمی موٹا بیمار ہے، پھولا ہوا، آپ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ طاقت، ارے اندر سے بیمار ہے، وہ پھولا ہوا، آپ سمجھتے ہیں کہ صحت مند ہے، طاقتور ہے، وہ پھولا ہوا ہے، مالدار اس طرح پھولا ہوا ہے، لیکن خدا کے راستے میں دیتا نہیں، اس جیسا بیمار بھی کوئی نہیں۔ موٹے کو دیکھ کر کے آپ صحت مند سمجھتے کیا؟ موٹا آدمی صحت مند ہے؟ وہ تو تباہ ہے، وہ تو اندر سے تباہ ہے۔ اور اس بات کو سمجھ لینا، دیکھیے گلاس میں شربت بناتا ہوں، اور شربت روحی افزا بھی ہے، اور اس کے اندر شکر بھی ہے، لیمو بھی ہے، اس میں برف بھی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اور بھی کئی چیزیں اس میں ڈال دیتا ہوں، بہترین شربت بنائے، گلاس ہے یا جگ کے اندر میں بناتا ہوں، اس جگ کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا ڈالتا ہوں، تو اب بتاؤ یہ شربت ہے یا پیشاب ہے؟ پٹھان کہتے شربت ہے۔ اس کو خدا ہی سمجھا دے، پورا جگ آپ نے بنایا، بہترین قسم کی شربت بنائے، ایک قطرہ پیشاب کا ڈالا، تو اب اس کا حکم شربت کا یا پیشاب کا؟ اس پیشاب کے قطرے نے اس کو ختم کر دیا۔ یاد رکھ لینا، آپ کے مال کے 39 حصے آپ کے ہیں، 40واں حصہ اللہ کا ہے، 40واں حصہ فقیروں کا ہے، 40واں حصہ مسکینوں کا ہے، وہ آپ پر حرام ہے، 39 حصے آپ کے لیے حلال ہے، 39 حصے آپ کے لیے حلال ہے، 40واں حصہ فقیروں کا ہے، اللہ کا ہے، وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ سال گزرنے کے بعد آپ دے نہیں رہے، اس 40ویں کو بھی 39 حصے کے ساتھ ملایا، اب یہ پورے مال آپ کے لیے گویا کہ اسی طرح نقصان کا باعث بنے گا، اس کا گویا کہ درجہ اسی حرام کا ہے۔ میں حرام تو نہیں کہہ رہا، لیکن یہ جیسے کہ ایک قطرے نے یہ کر دیا کہ پورے جگ کو لے کر کے ڈوبا، سب کو اس نے گندا بنا دیا۔ زکوٰۃ کا یہ حصہ جو فقیروں کا آپ نہیں دے رہے، آپ کے پورے مال کو انشاءاللہ، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کا وعدہ ہے، خدا کا وعدہ ہے، یہ حصہ انشاءاللہ آپ کے مال کو لے کر کے ڈوبے گا، اور تو خود ڈوبے گا۔ مجھے آپ سے کیا دشمنی ہے؟ مجھے دشمنی آپ سے کیا ہے؟ آپ تو میرے سر کے تاج ہیں، مسلمان سر کے تاج ہیں، اور مولوی صاحبوں نے تو مشہور کر دیا کہ مولوی پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ مولوی جتنا بھی مالدار ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ بھی ایک عجیب سا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔